الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اسلام میں رجب کے مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو کیا نام دیا اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی اہمیت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ، اور ایک اور نام جو احادیث میں پتہ چلتا ہے وہ ہے شہر مطہر، یعنی پاکیزہ مہینہ۔ اسلام میں حرمت والے 4 مہینے ہیں: محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو اس لیے رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ خود انہوں نے کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ ہاں، اگر کوئی ملک، کوئی فوجیں آپ پہ حملہ کرتی ہیں، آپ کے ملک کی سرحدیں پار کرتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن خود سے آپ نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا۔ ان مہینوں میں عبادت کرنے کا باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور امہات المومنین سے پتہ چلتا ہے، وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ رجب کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ رجب اصل میں ایک دریا کا نام ہے جو جنت میں ہے، اور اس دریا کا پانی ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے رجب کے مہینے میں روزے رکھے۔ دریائے رجب کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت میں ایک خاص محل ہے جس میں صرف رجب کے روزے دار داخل ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے جو کہ اللہ کی بہت عبادت کرتے تھے، جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ ایک وہ شخص تھا بنی اسرائیل کا جس نے اللہ کو سجدہ کیا اور 80 سال تک سر نہ اٹھایا۔ ایک نے قیام اتنا لمبا کیا کئی سالوں کا، اور ایک نے رکوع بہت لمبا کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان بنی اسرائیلیوں کی بات بتائی تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری عمریں بھی کم ہیں اور ہمارے اندر طاقتیں بھی کم ہیں، لیکن بنی اسرائیل تو بازی لے گئے، انہوں نے اتنے لمبے سجدے کیے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ 3 راتیں عطا کیں۔ ایک رات 27 رجب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی۔ ایک رات پھر اگلے مہینے آئے گی 15 شعبان، اور ایک رات رمضان المبارک میں 27ویں یا لیلۃ القدر۔ اور ان 3 راتوں میں جو عبادت کرے گا تو عبادت کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے اس نے کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھے اس کو 2000 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، جو 3 روزے رکھے اس کو 3000 سال کا ثواب ملے گا، اور وہ ایسا ثواب ہے کہ اگر اس کے 2 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ دنیا کے تمام پہاڑوں جتنا ہوگا۔ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک خندق کھود دی جائے گی جس کی چوڑائی 1 سال کی مسافت سے ہوگی۔ جس شخص نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے تو دنیا کی تمام مصیبتیں اور بیماریاں ختم کر دی جائیں گی۔ جس شخص نے رجب کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو روزے رکھنے والے کی قبر سے اس کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نکالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھنے سے دوزخ کے 7 دروازے اس شخص کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جو شخص 8 روزے رکھے گا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو شخص 15 روزے رکھے گا، قیامت کے دن نبی اور فرشتے اس کو مبارکباد دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نیکی کا موقع دیا اور پھر تجھے اتنا اجر عطا کیا گیا۔ جو شخص رجب کے مہینے کے 30 روزے رکھے گا تو اللہ فرمائے گا، میں اس شخص سے خوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے،
اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں روزہ رکھنے والوں کو اللہ کا خاص دیدار نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، رجب میں فصل کی بجائی ہوتی ہے، شعبان میں فصل پک جاتی ہے، اور پھر رمضان میں اس کی کٹائی ہوتی ہے، یعنی نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، رجب کا مہینہ نعمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو کوئی شخص 1 دینار صدقہ کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے احد پہاڑ کے برابر رقم صدقہ کی، اور اس شخص کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے برابر اس شخص کو نیکیاں ملیں گی، اس کے 1000 درجے بلند ہوں گے اور 1000 برائیاں مٹ جائیں گی۔ رجب کے مہینے میں ہر روزہ اور ہر صدقے کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ملتا ہے۔ بہشت میں 1000 مکان بنتے ہیں، اور ہر مکان میں 1000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 1000 خیمے ہوں گے، اور ہر خیمے میں 1000 حوریں ہوں گی۔ ایک شخص نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں پورا رجب کا مہینہ روزے رکھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یکم رجب کا روزہ رکھ لینا، پھر 15 کا روزہ رکھ لینا، اور پھر رجب کے آخری دن کا روزہ رکھ لو، تو سارا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے مہینے کی نسبت سے ایک اور وظیفہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص 30 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورۃ فاتحہ، 3 بار قل ھو اللہ اور 3 بار سورۃ الکافرون پڑھے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ 30 رکعتیں پڑھے گا اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی نماز کی یہ بھی فضیلت ہے کہ بدر کے شہداء کو جتنا ثواب ملا تھا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس معزز اور محترم مہینے کی نعمتیں ہمیں لوٹنے کا موقع عطا فرمائے، عبادت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔